شہباز شریف کی تعریف میں ایسے ہی نہیں کرتا، ان میں ہر گن ہے. اچھے مینیجر وہ، متحرک وزیر اعظم وہ، اور جب مفاہمتی سیاست کی بات آئے تو ان سے بڑھ کے کسی اور کا آج تو میں اور چہرہ نہیں دیکھتا. دیکھیں وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، سابق صدر ہیں نون لیگ کے، موجودہ صدر کے چھوٹے بھائی ہیں، تو نون لیگ کے سارا کرتا دھرتا شہباز شریف. آج انہوں نے جا کے مولانا فضل الرحمان سے ان کے گھر پر ملاقات کی، اور یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جنہوں نے شاید مئی کی 24 تاریخ تھی جس میں انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کہا تھا کہ یس ہم وہ ایک سگنل تو دیا تھا ان کو ویلکم کہہ کے. اب وہ مولانا صاحب کے پاس گئے تھا کہ پولیٹیکل پریشر جو بننے جا رہا تھا بجٹ کے بعد اس کو ذرا ڈاؤن کر سکے. نہیں تو یہ کیا، یہ تو بڑا پن ہوا یا نہیں، ان کی اسٹریٹجی ہے نا یار. دیکھیں نا ان کا ویژن ہے، شہباز شریف کا ویژن ہے کہ انہوں نے ایک طوفان کو آنے سے پہلے روک دیا. ارے میاں اسٹریٹجی کا مہذب زبان جس کے آپ عادی ہیں میرا خیال ہے، ماشاءاللہ آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں، تو اس میں حکمت عملی ہے. لاہور کی گلیوں میں جہاں سے شہباز صاحب تو خیر گلی کے نہیں ہیں ماشاءاللہ، جاتی عمرہ کے ہیں، ماڈل ٹاؤن کے ہیں، رہے تو ووٹ لے اندر ہے لیکن اندر ہے نہیں، پیدا لاہور میں ہی ہوئے، لیکن وہ خود یہ اس وقت تک ان کے بہرحال یہ اس بحث پہ نہ پڑھو. لیکن اس اسٹریٹجی کو لاہور کی گلی میں عام زبان میں کہا جائے گا چلاکی کر لی نا وہ چلاکی کی کہ مولانا صاحب یہ ہو. وجہ یہ ہے، دیکھو ایک سیدھی سی بات ہے، ابھی اس بجٹ میں جو کچھ ہوا ہے اس کا امیڈیٹ جو تکلیف جس کو پہنچ رہی ہے وہ ہے تنخواہ دار طبقے کو. کل سے وہ رو رہا ہے، میں نے تمہیں ایک پیرا پڑھ کے سنایا تھا، اس کی اگلی لائن کھا گئی تم سمجھ کے بعد. اب اس وقت اگر کوئی کسی بھی طرح کا سڑک پہ تھوڑی سی ہل جل ہو جائے تو ایک وسیع تر تحریک بن سکتی ہے، جس کو آج روک دیا شہباز شریف نے جا کے. اب روکا ہے یا نہیں روکا میں ان تفصیل میں نہیں جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے. میرا خیال ہے 2 یا 3 دن قبل ہی مولانا نے یہ کہا کہ جی جو بھی آتا ہے جیل سے ملاقات کر کے اڈیالہ میں تو کہتا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے، لیکن جب آئیں گے وہ جیل سے باہر تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا کچھ اس طرح کا. مقصد یہ تھا کہ بھئی ابھی اس میں ایک بڑی سیدھی سی بات ہے جو میں بارہا اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ سیاسی اعتبار سے مولانا فضل الرحمان کے مین رائول شریکہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ صرف اور صرف تحریک انصاف بن گئی. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، رائٹ. اس کے بعد اور ان کے جو مطالبے ہیں 8 فروری کو لے کے وہ بھی دیکھا جائے تو تحریک انصاف سے ہونے چاہیے یا ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے تحریک انصاف کی، وہ بھی یعنی پگی بیک کر لیں. اچھا وہاں پہ بھی انہوں نے قیادت آلریڈی، ادروائز وہ بھی میرے بہت محترم دوست ہیں جناب محمود خان اچکزئی صاحب، وہ ان کو آلریڈی انہوں نے قائد بنا رکھا ہے. وہ جو وہاں بلوچستان میں وہ ان کے اچھا اب بلوچستان کے پشتون علاقوں میں ان کے سیاسی حریف، یعنی کہ ان کا زیادہ ووٹ بینک بھی پختون علاقوں میں ہو گئی نا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا بنیادی سوال تھا کہ شہباز شریف منانے گئے، اب میں یہ سمجھوں کہ آپ نے کہہ دیا کہ انہوں نے منا لیا مولانا صاحب کو. بالکل نہیں منا لیا. مولانا دیکھیں گے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو. بنیادی جو آپ کو بات سمجھنے کی ہے پلیز ایک بات پہ آپ غور کریں. مولانا فضل الرحمان نے چند ہی روز قبل یہ جو تم نے اپنے پروگرام کے ابتدائیے میں گفتگو کی تھی نا کہ جی بلوچستان میں آپریشن اور یہ وہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پشتون قوم پرست سے تحریک انصاف سے زیادہ سخت زبان میں مولانا نے یہ جو چمن کے بارڈر پہ دھرنا اور وہاں کے واقعات کے بارے میں بات کی، اور اسی میں انہوں نے کہا کہ کیا آپ ان علاقوں سے، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ پشتون بیلٹ سے بغاوت کسی شیخ مجیب الرحمان کا انتظار کر رہے ہیں. سو ان اے وے ہی واز ہائی جیکنگ اے کاز. اب ان کا ایک مطالبہ جو ہے اگر تم غور سے دیکھو کہ انہوں نے یہ جو سخت لہجہ استعمال کیا وہ بجٹ میں تقریباً مان لیا گیا ہے. وہ کیا غور کیا کرتے ہیں کیا فاٹا اور پاٹا سے تھا نا کہ اب ان کو ٹیکس فری زون اس میں 1 سال کی توسیع کی گئی ہے یا نہیں؟ کمال پہ کر دو بس.
सो इसका मतलब नहीं, ठीक है मुतालबा एक मान लिया गया, शहबाज शरीफ साहब आज चले गए तो अब मौलाना साहब जो मौलाना आपका जो बुनियादी जो बनना चाह रहा था, जो आप इतना कर रहे थे, तो देखिए हमने फाटा और पाटा को एग्जाम कर दिया है, 1 साल बढ़ा दिया है। हालांकि IMF को आपको पता है बहुत ठीक है ना। अच्छा ये नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा गए क्यों? बड़े मियां साहब ने भेजा कि खुद उनकी फराक दिल्ली ने कहा यार नहीं, बड़ा तो रोला थे मुकाम नहीं, वो बड़ा तो मियां साहब नहीं भेजा होगा, लेकिन बड़े मियां साहब उसी वक्त जाएंगे जब वो अपने भाई से, फर्ज करो खुदा रखास्ता, मैं ऐसे ही यानी कि फर्ज के तौर पर बात कर रहा हूँ, मियां साहब बताते खुद मौलाना के पास उस वक्त जाएंगे कि अगर वो कहेंगे कि मैं अपने भरा नूं कहता है और छड़ रहा है तो बस आ जाओ। एक चीज अच्छी थी, आज शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी लेके नहीं गए, उन्होंने मौलाना साहब के सोफे पे बैठना पसंद किया, तो ये भी उनका एक बड़ा अब वो हो सकता है कि तस्वीर के लिए हुआ हो, वो उसके बारे में चूंकि मैं रिपोर्टर के तौर पर वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन अरे यार मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हालांकि सबसे ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूंसी इफेक्ट होगी 8 फरवरी में तहरीक इंसाफ को जो वोट मिले हैं, ये बजट सबसे ज्यादा प्यूनिटिव उनके लिए है। इसमें सबसे तकलीफ दे आएगा वो मकाम जब गैर मुल्की सफर से आपको नॉन फाइलर होने की वजह से रोका जाएगा। ये भी खदशा हो सकता है सर। खदशा नहीं है, फैसला ये। यार तुम डॉक्यूमेंट पढ़ते नहीं हो ना, बजट में फैसला है भैया, आपने डाल उस पे दिया ना। एक बात जल्दी से कर लूं क्योंकि बहरहाल उसके बाद फिर ईद वीद है। अर्ज ये है कि मैं रिपीटेडली जिस दिन से पंजाब डेफेमेशन एक्ट मुतारिफ करवाया गया है, मैं कहे चला जा रहा हूँ कि जनाब अगर ये एज इट इज़ इन्फोर्स हो गया तो सहाफ़त का जनाजा पढ़ लें। वैसे कल के बजट में ये भी हुआ है कि न्यूज़ प्रिंट पे 10% ड्यूटी भी लग गई है, तो मकसद ये है कि जो अखबार अभी भी को ख़रीद रहा था वो ख़रीदने जोगा नहीं रहेगा। तो डेथ ऑफ और एंड्रे मियर ने आज से 8-10 साल पहले, ये कनाडा का मुहक्किक है, उसने बाकायदा ईयर डिफाइन कर दिया था डेथ ऑफ जर्नलिज्म और साल किया था 224। और उस बेचारे को वो कोई मुनज्जम नहीं है, सितारा शनास नहीं है, उसने ये दी थी, लेकिन वो बेचारा ये भूल गया कि इस नेक काम का आगाज उसकी पेश गोई वो हुकूमत पाकिस्तान के हाथ शहबाज शरीफ के औरंगजेब साहब की क़यादत में होगा, शहबाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में होगा। एनीवे, बहरहाल उसके बावजूद ताने सुनता रहता हूँ कि जी आप ये चाहते हैं कि लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाएं, तो मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी रिपीट करके कहता हूँ, याद भी दिलाता रहता हूँ कि मेरी कैसे पगड़ी उछली कि टोकरी वाला लिफाफा। मैं आज भी कहता हूँ जो कानून लंदन में हतक इज्जत का है हूबहू यहाँ उसको रिपीट कर दे, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं खड़ा हूँ। लेकिन ये पगड़ियाँ उछालने के नाम पर और जिन्होंने झूठ फैलाया, लोगों की इज्जतें उछाली, उनके नाम पर हम सारी जिंदगी जिन्होंने सहाफत का गला ना घोंटा जाए, सहाफत को सहाफत तभी होगी जब आज उसके खिलाफ हमारे लाहौर में साथियों ने भरपूर एहतजाज किया है। आज सुना उधर भी बजट कल हमने भी, सर मैं बता रिपोर्ट करना भूल गया, हम भी प्रेस गैलरी में काली पट्टियों के साथ गए। वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल वो नेशनल असेंबली से तो पास नहीं हुआ ना, चलो एक सहाफियों का, लेकिन बहरहाल उनके साथ हमने अपने सहाफी दोस्तों के साथ जाहिर है कि इसका इफेक्ट तो तमाम सहाफी। मेरे पास आखिरी 1.5 मिनट है बस। बहरहाल एक तो पंजाब असेंबली में एहतजाज हुआ है भरपूर, उसके बाद जो PFUJ और अमेडा जो हमारे जो डायरेक्टर ठीक है, वो उनकी जो तंजीम है, उनके वकील ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने जो अपील फाइल की है इसके खिलाफ, उसकी तारीख समाअत जो है 14 जून मुकर्रर हो गई। हेलो, यानी पहली समाअत। इसके साथ इसका जिक्र भी किया था कल आप, वो हमने कर दिया था ना, लेकिन अब एक और भी फाइल आज हुई है, सबमिट की गई है, आप देखिए वो कब समाअत होगी। वो तहरीक इंसाफ ने पंजाब में वहाँ पे उनके जो हिज़्ब इख्तिलाफ के अपोजिशन लीडर जो उनका नाम है शायद मिस्टर बच्चर, अहमद खान साहब, हाँ बच्चर, उन्होंने और उनके वकील हैं अबू ज़र सलमान नियाजी साहब। तो ये तीसरी दरखास्त शायद मेरे, तो अब ये तीसरी हो गई, अभी 2 और मुतवक्के हैं, बल्कि 3। एक CPNE की तरफ से आएगी, वो शायद कल हो जाए, शायद,
کیونکہ ان کے غالباً وکیل ہوں گے جی سلمان اکرم راجہ صاحب، اور وہ ابھی اسلام آباد میں ہیں، وہ کل پہنچیں گے وہاں. تو کل وہ بھی آ جائے گی، تو 2-3 پھر APNS بھی آئے گی اور پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن بھی آئے گی. تو تمام پش بیک کے بعد امید ہے. ویسے بین سب الاقوامی نے کسی نے بھی پورے بل کو چیلنج نہیں کیا. کچھ شکوں پہ جس کا آپ بھی حوالہ دے رہے تھے 30 لاکھ وہ والی. تو ابتدائی آیا تھا نا 3, 5, 8. ہاں. یہ تو کیا ہے پہلے جو 2 عامل صحافیوں نے اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں کیا ہے، ناٹ ایز آرگنائزیشن. اب خواجہ صاحب کی 30 جو seconds. ہے اور جو تحریک انصاف نے کی ہے اس کا جب تک مینوسکرپٹ میں چکے یہ سارا بجٹ میں تو آج یعنی بجٹ اور تنخواہ دار کا مسئلہ اٹکا ہوا تھا میرے ذہن میں، اسی پہ ہی تمہارے سامنے میں ساری ویری رائٹ. کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب میرٹس کی بات ہوگی ان پٹیشنز پر تو کیا حکومت اس کو ڈیفینڈ کر پائے گی یا نہیں، کیونکہ آف کورس اٹارنی کو بھی جانا پڑے گا وہاں اور حکومتی نمائندہ کو اور بھی ہو سکتا ہے انفارمیشن منسٹر کو وہاں بلا لیا جائے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت نے جس طرح تیار کیا اور جس طرح پریس کانفرنسز میں اس کو ڈیفینڈ کیا ہے کیا عدالت کے سامنے ڈیفینڈ کر پائیں گے یا نہیں. ہم یہ امید کریں گے کہ اس ملک میں صحافت، صحافی، آپ اور میں سب کو